أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ایک آیت اور کر لیجیے. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. آپ تھوڑا سا زیادہ قریب ہیں, آپ تھوڑا پیچھے آ جائیے. جی تھوڑا سا پیچھے ٹیک لگا لیجیے. بے شک آپ لوگ سبھی اپنے آپ کو دیکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کی گردن تھک جائے. جب ہم بہت قریب ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت اٹھا کے سر چلنا پڑتا ہے, اور مجھے بھی تھوڑی سی عجیب فیلنگ آتی ہے جب بہت قریب سے کوئی بیٹھے ہوں. تو میرا خیال ہے ویسے بھی آپ پیچھے روم کو سیٹ کریں, کیونکہ انٹرس ہماری آج تھوڑی سی آپ کی طرف ہے. تو اب آپ کا ایک امتحان ہے سب کا کہ جو آ رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا نہیں ہے, آتے ہی بیٹھنے دیجیے, کیونکہ ظاہر ہمارے پاس پاسبلٹی ہی یہ تھی. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹاپک کو پورا انجوائے کریں. فون, سیل فون سب بند کر کے بیگ میں رکھ دیں, کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں. اللہ نے آپ کو مجھے موقع دیا آمنے سامنے بیٹھنے کا, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ریکارڈنگ تو ویسے بھی ہو ہی رہی ہے, تو کسی کو بھی چاہیے ہوگی تو اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ ایکسائٹیڈ ہے اس ٹاپک کے لیے؟ الحمدللہ, کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شافی محشر۔ آج ہمارا USA UK ٹرپ جس کا ایک مین تھیم لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا ہے، آج اس کا یہ لیکچر نمبر 28 ہے۔ آپ میں سے جن سے بھی پچھلا مس ہوا وہ پچھلے لیکچرز بعد میں ہم سے پوچھ لیں کیسے سننے۔ ہر ٹاپک اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک تھا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے ہم دیکھیں کہ اس کرونا سے ہم نے کیا سیکھا۔ آج کا ٹاپک بہت یونیک ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا، سننا، جذب کرنا ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ ربیع الاول ہو، وہ رمضان ہو، وہ ذیقات ہو، وہ ذی الحج ہو، وہ 4 سیزنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج اس میں ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی کانٹراڈکٹری ٹاپک۔ کانٹراڈکٹری اس طرح سے کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ شفاعت ہی سب کچھ ہے۔ آج کے اس لیکچر کی خوبی ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ آپ 8 قسم کی سفارشیں پڑھیں گے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ آج کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے لیے چوز کی گئی اس کو سننے سے پہلے ایک لفظ لکھ لیجئے، بلکہ ایک جملہ لکھ لیجئے کہ شفاعت اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے، عزت کا مقام ہے۔ یعنی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں، اور سورۃ حجرات، سورۃ محمد اور 26ویں پارے کی بیشتر صورتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی ہیں۔ تو آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ذرا سے اس موضوع کو سمجھیے اور آنے والوں کو آنے دیجیے۔ اگر آپ کی نظریں ادھر جائیں گی تو میری بھی جائیں گی، تو جب نظر بھٹکتی ہے نا تو ذہن بھٹک جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا مین کہہ لیجئے کنٹرول ہوتا ہے، جس طرح بجلی کا ایک ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں اس کو جو باہر لگا ہوتا ہے، اکثر مین سوئچ ہوتا ہے نا، وہ بند ہو جائے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے بچوں والے نا وہاں پیچھے آ جائیے، وہ سامنے آ جائیے، بالکل جتنا کوئی بچوں والے نا وہ پیچھے چلا جائے۔ ادھر بچے بیچارے ہلے جلیں گے بھی نا تو سب کو ہی وہ آپ کو دیکھیں گے۔ تو ظاہر ہے میں جو بات کر رہی تھی وہ تو بھٹک ہی گیا، آپ سب، میں بھی بھٹک گئی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ لیکن بات کیا ہے کہ سفارش کیا ہے، شفاعت کہہ لیجئے، سفارش کہہ لیجئے، یہ انبیاء کرام کو دی گئی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور یہاں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ کی محنتیں اور آپ کی وہ ساری چیزیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا والی بات ہے۔ ساری زندگی جس میں مکہ کے 13 سال کی مشکلات ہوں یا پھر مدینہ کے 10 سال کی عملی جد و جہد کیوں نہ ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں اور ان کوششوں کا صلہ تو کیا، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ یہی کیفیت کم و بیش مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجے انہوں نے حق ادا کیا، یعنی واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی۔ لیکن یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے انسانوں کی، اس میں عادت کہہ لیجئے یا فطرت کا حصہ بن جاتا ہے کہ عموماً لوگ حق بات کہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ انبیاء کرام ہوں، نیک لوگ ہوں، اولیاء کرام ہوں، محدثین ہو، اور اسی طرح سے ائمہ کرام ہو، اپنے اپنے دور میں لوگوں نے ان کو وہ عزت اور وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جس کے وہ حقدار تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ان کو دینا تھا اللہ نے وہ تو دینا ہی تھا، لیکن چونکہ دنیا میں ایک صرف سمجھانے کی بات کہہ رہی ہوں کہ ان کو وہ عزت نہیں ملی۔ بعد میں لوگ انبیاء کرام کے نام لے کر مرتے ہیں، مٹتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تو حال آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی تھا کہ آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر، عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی صحابہ نے جتنی محبت کی
ذرا سے ہی چند جملے سن لیجئے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کی، جتنا آپ کا اعزاز کیا، جتنی آپ کی نصرت فرمائی اللہ نے، اور جو وہی بات ہے کہ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوا. اور آج تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، اور قیامت تک یہ دیکھیے گا تعداد کئی بلینز میں بدل جائے گی. اولین والآخرین، شروع سے لے کے آخر تک پیدا ہونے والے مسلمان، اور اللہ کے نبی کے دور سے لے کر قیامت کے دن تک کے آخری انسان، ان سب کی زبانوں پہ نبی کا ذکر خیر ہو. وہ سارے کے سارے نبی کی تعریفیں کرنے لگیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، آپ کے قصیدے پڑھیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے. یعنی آج سفارش کے بارے میں ایک کانسیپٹ سمجھ کے جائیں گے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کریں گے قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حق دے کر کہ آپ آئیے اور آپ دیجیے ان لوگوں کو جو واقعی حقدار ہیں. لیکن میں نے بھی ان کو دینا تھا، لیکن میں آپ کے ہاتھ سے دلاتا ہوں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. یقیناً پاکستان انڈیا میں رہتے ہوئے آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کسی مدرسے یا اسکول یا ادارے میں اسٹوڈنٹس کو سندیں دی جاتی ہیں، اسناد دی جاتی ہیں، سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، یا رزلٹ کارڈز جو بھی آتے ہیں، تو عموماً شہر کی کسی معروف ہستی کو بلا لیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آئیے بچوں کو اپنے ہاتھ سے گفٹس دیجیے. کیا یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو دینا ہے؟ نہیں، اسکول والوں کو. بلکہ گفٹس پہلے سے پیک کر کے رکھے ہوتے ہیں، رائٹ. صرف ان کو بتایا جاتا ہے. اور لسٹ بھی کن کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اسکول کی مینجمنٹ کے ہاتھ میں. یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، رائٹ. صرف وہ آنے والے بچوں کو بڑے پیار سے کسی سے ہاتھ ملا کر کسی کو دعا دے کر دے دیتے ہیں. دیٹ از سفارش. قیامت کا دن ہوگا، آپ ذرا امیجن تو کیجئے، پہلے اور آخری سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں کو آپ ان کے رزلٹ کارڈز اپنے ہاتھوں سے عنایت فرمائیں. تو یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک عزت ہے. آج ہم اس سے پہلے کہ سفارش کی بات کریں، ہم شافع کی بات کریں گے. سفارش پہ پوری بکس پڑھائی ہوئی ہیں الحمدللہ. سفارش کا بیان بک کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے، تفہیم السنہ سیریز کی بک ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، ہم نے اس کو 1 سے زائد پر پڑھا ہے. اس میں آپ کو A to Z سفارش کا کانسیپٹ مل جاتا ہے. اینڈ پہ تھوڑا وقت ہوا تو میں آپ کو ذکر کروں گی، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے ہم شافع محشر کے بارے میں بات کریں، کیونکہ سفارش میں تو اور بھی بہت ساری سفارش کی چیزیں ہیں نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ شافع محشر کہتے ہیں اور کیا کیا سفارشیں ان کے ذریعے ہوں گی، اس کے لیے قرآن پاک کی آیت سورۃ بنی اسرائیل جس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کی آیت نمبر 79 ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. بس اب اس آیت پہ رک کے ذرا سوچئے اور اس کو ذرا سا سمجھیے. اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں. یہ زیادتی یعنی ایکسٹرا تھنگ آپ کے لیے ہے. یعنی امت پہ تو تہجد فرض نہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارے آپ سے تعلق زیادہ اچھا ہے تو ہم آپ کو زیادہ دیر اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. اب یہ آیت اگر میں اس کی تفسیر کروں اور لفظ بہ لفظ کروں تو 2 گھنٹے چاہیے، لیکن آج ہمارا موضوع تفسیر نہیں ہے. اس لیے آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس کو تو آپ سمجھ گئے کہ تہجد پڑھیے. اس کی باتیں یہ الگ موضوع ہو چکے ہیں، ہوتے بھی ہیں. آپ سننا چاہیں آپ قیام اللیل سن لیجئے، ٹاپک تہجد سن لیجئے، تہجد قرب الہی کا ذریعہ لیکچر ہے وہ سن لیجئے، اور کچھ نہیں تو کسی بھی سیٹ میں سے جا کر اس آیت کی تفسیر سن لیجئے کہ جس میں تہجد کی خوبیاں ہیں. آج میں بات کروں گی عصا کے لفظ سے. عصا ان یبعثک ربک مقام محمودا. اگر ہم کرسر کی مدد سے بھی دکھا سکیں تو سب سے پہلا لفظ عصا، امید ہے، ہوپ فلی، آپ کا رب. یہ جو لفظ عصا ہے نا یہ عموماً امید کے لیے آتا ہے، امید و رجا. اس کو کلمہ رجا کہتے ہیں. توقع، ظن غالب، اس کے اظہار کے لیے آتا ہے.
آپ بھی کہتے ہیں نا ہوپ فلی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ہوپ فلی، پاسبلی، کوائٹ پاسبل، امید رکھیے، متوقع ہے، یہ ہے۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جیسے کہ یہاں ہے عسیٰ ان یبعثک، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے تو اہل علم پھر اس کا ترجمہ دو طرح سے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ایک اس کا معنی ایمان، امید اور رجا کی بجائے یقین ہو جاتا ہے۔ تو آپ عسیٰ کے لفظ میں یہ کہیں کہ امید ہے کہ آپ کا رب یہ کرے، آپ کہیں گے کہ یقین ہے کہ آپ کا رب یہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ البرہان ایک بہت پیاری عربی کی تفسیر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں عسیٰ ولعل من اللہ تعالی واجبتان، دو تین لفظ ہیں عسیٰ اور لعل، جو بات عسیٰ لفظ میں ہے وہی لعل میں بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجبتان، واجب کرنے والی دو چیزیں، مراد یہ ہے کہ یہ کام ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسرا اس کا معنی لے لیجئے، دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جب عسیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس صورت میں امید اور رجا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بجائے مخاطب یا متکلم سے ہو جاتا ہے، یعنی عسیٰ ربکم ان یرحمکم میں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، تم توقع رکھو کہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو بہرحال آپ کے میرے لیے یہاں یہ بات ہے کہ ایسا یقیناً ہوگا، امید رکھیے۔ کیا؟ این یبعثک ربک، یہ کہ کھڑا کرے گا آپ کا رب، یا باسا باس بولتے ہیں نا، باس نبوی، بعثت نبوی، ہاں وہی لفظ ہے، من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ جب قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہماری آرام گاہوں میں سے ہمیں کس نے نکالا، تو یہ وہی لفظ ہے۔ تو من بعثا، آپ والی جو بات ہے، این یبعثک ربک، کھڑا کرے گا آپ کو آپ کا رب، کہاں؟ مقام محمودہ، مقام محمود پر۔ اردو میں جملہ بول دوں تو کیا ہے کہ آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ کوئی سٹیپ ہے، کوئی سٹول ہے، کوئی تخت ہے، کوئی عرش ہے۔ کھڑا کرنے سے تو ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات جو غیب سے متعلق ہو، جیسے کہ یہاں ہے، تو پھر ہم اس کا معنی کیسے لیں گے؟ جو اللہ کے نبی نے بتایا اور جو اللہ کے قرآن میں آیا۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور مقام محمود کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ اور پیچھے بات تہجد کی تھی، ذرا سا ربط جوڑیں تو سبحان اللہ مجھ سے نکلے گا۔ پیچھے کیا بات تھی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد میں کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو قیامت کے دن کھڑا کر دوں گا، دنیا میں آپ کو نمایاں کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دے کر اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ آج جن مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہیں، دردناک تکلیف ہے، اپنے بھی بیگانے اور بیگانے بھی کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، لکھ کے رکھ لیجئے یہ بات۔ آپ لوگ ادھر کیوں نہیں آ جاتے سامنے؟ جی بہت جگہ ہے، سامنے آ جائیے، یہ جگہ خالی کر دیں تاکہ بعد میں ہر وقت ہر ایک کے آنے پہ یہ بات نہ ہو جائے نا، ٹھیک ہے؟ پیچھے جتنا سکڑے آج اپنی جگہ کھلی کرے، وہ کہتا ہے تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں کو کشادہ کر دو۔ تو ماشاءاللہ آپ تو اوپر بھی بٹھانا پڑا تو ہم بٹھا لیں گے، اور اگر زیادہ گیسٹ ہوئے نا تو آپ اسٹوڈنٹ سارے ادھر سمٹ جائیے گا اور ان کو آگے آنے دیجیے گا، اور اس بچے کو بھی کچن میں کوئی لے جائے اسٹوڈنٹ آپ میں سے، ان کی امی کو سننے دیں، وہ بیچارہ کھیلنا چاہ رہا ہے۔ آپ نہیں اٹھیں گے، بچہ بھی ٹھیک ہے، صرف میں آپ کو انجوائے کرانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ بچوں کو ہاتھ میں لے کے بھی کھلاتے ہیں، اور خاص طور پہ ریحانہ آپ کا تو بچہ بھی اسی عمر کا ہے، یہ اسکول میں بھی بچوں کو گودوں میں لے کے نا بیبی روم میں بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں تو مجھے دے دیجیے گا، مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں بچے۔ تو ابھی تک کی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جس کو انٹرپشن کے بغیر سنیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ آیت تو اتر رہی ہے، اور آپ تصور میں لائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کے حالات دیکھیے کیسے تھے، نا گفتہ حالات، جس کو کہہ نہ سکیں، جس کو ذکر نہ کر سکیں۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اور سورۃ مزمل کی آیتیں بالکل ابتدائی دور مکہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، لوگ کیا کہتے تھے آپ کو؟ صادق اور امین،
اور وہ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، آپ ایپل آف دا آئی تھے، آنکھوں کے تارے تھے. ہر بندہ آپ سے پیار کرتا تھا، کیوں نہ کرے، آپ کا اخلاق ہی اتنا تھا اچھا، خوبصورت. محبت بھی تھی، شخصی محبت بھی تھی، خاندانی محبت تھی. ادھر قول لا الہ الا اللہ کی پکار لگی اور اپنے بھی بیگانے بن گئے. اور یہ ایسے ہی ہوگا. جس بندے نے رب کو پایا، ایک دفعہ لوگ ضرور اس سے چھٹیں گے. دو تبدیلیاں ہمیشہ آتی ہیں حق کو پانے کے بعد، اپنے دو دشمن اور دشمن اپنے بننے لگتے ہیں. جو لوگ کل تک آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے وہ اب آپ کو اچھے لگیں گے، اور اس کے اپوزٹ دوسرے برے لگیں گے. لیکن اس تھریش ہولڈ سے نکل جائے انسان تو پھر سب کو اچھا لگتا ہے انسان. تو مشکل حالات تھے، اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے کہ دیکھیے مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر مشکل، آئی نو آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کا دل کتنا پسیجتا ہے. آپ اپنے اوپر تو لے کے دیکھیں. آپ پاکستان جائیں یہاں سے بڑی محبت سے، اتنا مہنگا 2000 یورو کا ٹکٹ لے کر، تحفوں کے باکسز لے کر، اور آپ کے ماموں آپ سے بات نہ کریں، پھپھو کے گھر جائیں تو پھپھو نہ دیکھیں، خالہ کے گھر تو وہ بلائیں ہی نہ. آپ کہیں گے ان سب کو کیا ہو گیا، ایک سے دو کون کس کے خلاف کرے گا. کیا ہوا ہے وہ پتہ چلا، یہ تم نے کیا قرآن شروع کر دی ہے، یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو، ہمیں پتہ چلا کہ تم تو بالکل بدل گئی ہو. اب جو وہ آپ کے آنسو گریں گے نا اندر، اس کو محسوس کریں. یہ تو ہم چلے گئے، ہم نہیں تو نہ سے ٹکٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں، نہیں ملنا ان کو تو نہ ملے. لیکن اپنے ہی شہر کی گلیاں جب بیگانی ہونے لگیں، اور اپنے ہی لوگ جو کل تک اتنی محبت کے دعوے دار تھے وہ آپ کے بارے میں غلط سلط باتیں چھیڑنے لگ جائیں. آپ تو کسی محفل میں جائیں، کوئی آپ کے خلاف ایک جملہ بول دے، آپ کا سارا مجلس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. کیا حالات ہوں گے. اور اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. وہ وقت دور نہیں، وہ لوگ جنہیں آپ کی عزت گوارا نہیں، جو آج آپ کی ہر طرح کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کو قلبی مسرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ سجدے کے دوران آپ کے اوپر اونچ کی اوجڑی ڈال دیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیں. سارے واقعات مکی دور کے آپ نے سنے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں. ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور ان کی زبانیں آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گی، اور وہ آپ سے اپنی جان کی امان مانگ رہے ہوں گے کہ اے محمد آج ہمیں معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے موقع پہ یہ ہو گیا. اور اے نبی یاد رکھیے وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ عرب کے گوشے گوشے میں، آذانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا، اور ہر کلمہ گو آپ پر درود و سلام بھیجے گا. اور جہاں تک رہ گئی آخرت تو یبسک ربک مقام محمودا، آپ کو وہاں آپ کا رب وہ مقام عطا کرے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں. مقام تو کہتے ہیں نا کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم بھی ہے نا. محمود مفعول کا وزن ہے، تعریف کا مقام. اب یہ کیا ہے، کیسے ہے مقام محمود کے بارے میں، اور جو کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کیا گیا، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ مقام محمود کیا ہے. آپ ذرا وہ لفظ سنیے اور اپنے دل کو اس پہ جمائیے. آپ نے فرمایا ھذا المقام الذی اشفع فیہ لامتی، یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. یعنی دنیا میں بھی آپ اپنی امت کے حال پر کس قدر مہربان تھے، اور کس قدر ان کی آخرت کا، ان کے انجام کا آپ کو خیال لگا رہتا تھا. روایات بھری پڑی ہیں، وقت لگا لوں تو میں آپ کو وہ سنا بھی دوں، لیکن آج ہم شفاعت پہ بات کریں گے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی امت کا انجام یاد کر کر کے روئے، اور اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگی. ساری رات بعض دفعہ ایک آیت پہ گزار دیتے تھے. سورۃ نساء کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جواب دہی کا احساس آپ کو رلاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. تعریف آپ کی ہے تو آپ کی امت کی بھی ہوگی. اور ایک وہی ضعیف روایت ہے، ویک روایت کہہ لیجئے، کہ آپ کو راضی بھی کیا جائے گا، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کیا جائے گا. اینڈ پہ آج کچھ حدیث بھی سناؤں گی آپ کو، تاکہ یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں کہاں سے کر رہی ہوں یہ آپ کو بھی تو پتہ چلے میری بات کی کیا اہمیت ہے. تو پھر مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود صرف امت کے کام آنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ساری امتوں کی مدد فرمائیں گے. احادیث سے پتہ چلتا ہے، ذرا سا اپنے آپ کو تصور کی نگاہ سے میدان حشر میں لے جائیں.
دیکھیے خود کو، ہر طرف خوف ہے، ہراس ہے، اللہ کا جلال ہے، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ سورۃ عبس و تولی سے پہلے سورۃ نازیات، سورۃ بلکہ اما یتساءلون میں دیکھیے آپ کا رب حاضر ہوگا، فرشتے ہوں گے، سارے انبیاء کرام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہائے میری جان، ہماری جان، ہماری جان، اور تمام امتیں حساب کے انتظار میں نہایت بے بسی کے ساتھ کھڑی ہوئی کانپ رہی ہوں گی، ترس رہی ہوں گی۔ اتنے میں کچھ لوگ ہمت کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ حساب کتاب شروع کر دے۔ نوٹ کیجئے، ابھی یہ وہ شفاعت نہیں ہے کہ جنت ملے، جہنم ملے، کیا نہیں، وہ آگے آئے گی۔ ابھی سب کھڑے ہیں۔ اب امیجن کیجئے جون جولائی کی گرمی، پاکستان ہے یا انڈیا، یا اگر آپ کبھی یو اے ای میں رہے ہوں، سعودیہ میں رہے ہوں، تپتے پتھر، پگھلانے والی گرمیاں، اور سب کھڑے ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک آخری انسان اس حشر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کر رہے، حساب ہی نہیں شروع ہو رہا۔ تھک 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 کے انتظار کر کر کے لوگ بالآخر کہیں گے کسی کو کہو کہ اللہ سے کہ حساب شروع ہو۔ کبھی آپ نے ویزا لگوایا ہو نا، کبھی عمرے کے ویزے کے لیے سعودی ایمبیسی گئے ہوں، یا امریکن ویزا کبھی لیا ہو، تہجد پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے کہ کب کھڑکی کھلے اور ہم جائیں، دوپہر تک کھڑے رہتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں جاؤ تمہاری باری نہیں آئی کل آنا، اور ٹکٹ لگا کر دوسرے ملک شہروں سے آئے ہوتے ہیں لوگ، پھر ان کو جانا پڑتا ہے، پھر ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے، پھر اگلے دن جائیں گے۔ یہاں تو ایک ویزا لگنا ہے، وہاں تو جنت کا ویزا ملنا ہے، وہاں تو جنت کا پاسپورٹ رینیو ہونا ہے، تو کچھ بھی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، بات ہی نہیں کرنی۔ خیر، آدم کے پاس جائیں گے اور ہر ایک کے پاس جا کر ایک ہی بات کریں گے کہ آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کا تو بڑا مقام ہے، پہلے انسان تھے، ذرا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ حساب شروع کر دیں۔ آدم کیا فرمائیں گے؟ نا نا، میں نے درخت کا پھل چکھ لیا تھا، اور آج اللہ اپنے جلال میں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ نوٹ کیجیے آپ سبھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیے معاف کر چکے تھے، تبھی تو دنیا میں بھیجا، گناہ کے ساتھ تھوڑی بھیجا، لیکن کہیں گے کہ آج ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پچھلا حساب پھر نہ کھل جائے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ ابراہیم کے پاس جائیے، پھر ابراہیم کہیں گے نا میں نے وہ جو 3 جھوٹ بول لیے تھے میں اس سے پریشان ہوں۔ بیچ میں حضرت نوح کا دور گزرے گا، حضرت نوح نا میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، میں نہیں، اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور ہوتے باتے حضرت موسیٰ تک لوگ آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے نا میں تو نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا، میری قوم نے بچڑا پوج لیا، کوئی نہیں سنے گا۔ سب سے ہوتے ہوتے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ ذرا اپنی امیجنیشن کو اسٹرانگ کیجیے، اور حضرت عیسیٰ کے پاس آ کر کہیں گے کہ عیسیٰ، آپ کو تو اللہ نے کلمہ کن سے بنایا، آپ تو اللہ کے کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ کا لقب ہے حضرت عیسیٰ کا، آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ حساب تو شروع کر دینا، حساب بس شروع کرا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے توبہ کرو، میری تو قوم نے مجھے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو کہیں اللہ مجھ سے ہی نہ پوچھ لیں، تو میں تو نہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، آج میری ضرورت نہیں ہے کہ میں لب کشائی کروں، وہاں جائیں، مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ایسی کہ جیسے کوئی بہت آپ کی مدد کرنا چاہے لیکن کر نہ سکے، پھر وہ کہتا ہے اچھا میں تو نہیں کر سکتا، میں آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہوں، آپ اس پہ رابطہ کر لیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے کہنے پہ لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور وہاں جا کر اپنی داستان غم سنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کے لیے ہوں، میں اسی کے لیے ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کی طرف بڑھیں گے، عرش کے قریب جب پہنچیں گے تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت کیا کہوں گا، کن کلمات میں اللہ کی تعریف کروں گا، مجھے آج نہیں پتا، یہ مجھے ادھر ہی سکھایا جائے گا۔ دیکھیے کچھ بڑی آفیشیل چیزیں ہوتی ہیں نا تو لاسٹ مومنٹ پہ دی جاتی، جیسے کویسچن پیپرز پہلے نہیں کھولتے، جب سارے اسٹوڈنٹس بیٹھ جاتے ہیں نا اپنی سیٹوں پہ تو پھر سب کے سامنے آ کے ایگزامینر اس سیل کو کاٹتا ہے۔ آپ کو بھی اپنا وقت یاد آ رہا ہوگا
کیونکہ کھلے پیپر ہے پتہ نہیں بدل دیے. تو جو گورنمنٹ کے آفیشیل پیپر اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری بس دینی چاہیے، پہلے دینی بھی نہیں چاہیے، تو وہ اس وقت کھلتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات سکھائے گا. آپ سجدے میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، دیر تک سجدہ ریز رہیں گے. پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور اصل سوال کیجیے تو آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اشفی تشفا، شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر آپ وہاں تمام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی کرم فرمائی سے پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ ہے مقام محمود، سمجھ گئے؟ یعنی مقام محمود ایک آنر ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کو بڑا مقام دیا، عزت دی، کسی کو آپ پریزیڈنٹ بناتے، کسی کو پرائم منسٹر بناتے، کسی کو بہت اچھی جگہ دیتے، کرسی دیتے، میز دیتے، صوفہ دیتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں حمد کا مقام ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے سفارشیں کرتے اور کراتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اور یہ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو آج ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت محسوس ہوگی کہ جس کے بعد پھر آپ شرمندگی کا تصور نہیں کر سکتے اس نبی کے سامنے. آپ دیکھیں ساری امت کے لیے اگر اللہ کے نبی سفارش کریں تو کیا اپنی امت کے لیے نہ کریں گے؟ تو کیا آج مجھے آپ کو دنیا میں اس کا یقین ہے؟ الحمدللہ ہے. تو جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مطلوب ہے، اتنی ان کی بات ماننی ہے، اتنا ان کی احادیث کو یاد کرنا ہے، اتنی ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، اور اتنا نافرمانیوں سے بچنا. اور ایک دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے نبی ہی سکھا گئے ہمیں. مشکات المصابیح کی روایت ہے 659، حضرت جابر اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، آپ سب نے بھی یاد کی ہوگی، اللہم ربی ھذہ الدعوۃ القائمہ، یہ والی دعا ہے. اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی فضیلت اور وسیلہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور تو اس کے لیے روز قیامت میں شفاعت واجب ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت لینے کے لیے ایک بڑا ہی آسان سا کام ہے. اذان کے بعد کی دعا شعور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگیں گے تو فائدہ ہوگا. تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی شافع محشر ہوں گے. قرآن کی بہت ساری آیات اس کی دلیل میں ہیں، یہ حدیث بھی آپ نے سن لی، ابھی اینڈ پہ اور حدیثیں بھی سناؤں گی. لیکن ذرا سا دیکھیں کہ آپ کیا شفاعت کریں گے، کس کی کریں گے، کس کی سفارش ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 شفاعتیں، یعنی 8 مختلف قسم کی سفارشیں آپ کریں گے، جس میں سے 5 سفارشیں یا 5 مختلف قسمیں ایک ہی مفسر نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں، اور ان کا نام ہے قاضی ایاز. یعنی یہ جتنی باتیں یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کریں گے، ورنہ تو جوش میں آ کے آپ میں کچھ بھی کہہ دیں. کتاب ہے الشفا، آپ بھی پڑھ لیجئے، عربی بک ہے. تو وہ اللہ کے نبی کی 5 شفاعتیں پیش کرتے ہیں، ان کو ملا کر ٹوٹل 8 سفارشیں یا 8 قسم کی شفاعتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور ہر شفاعت پہ دعا کرتے جائیے کہ اللہ ہمیں عطا فرمانا. ہم جس جگہ بھی کام ہو، دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی 30 نمبر آ جاتے ہیں، 3 کم ہوتے ہیں، تو گریس مارکس دے کر 33 کر کے آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے.
جہاں کسی جگہ 33% کا پرسنٹیج ہے پاسنگ کے لیے، وہ بات سمجھ چکے ہوں گے. یعنی جب کوئی اسٹوڈنٹ بالکل پاس ہونے کے قریب ہو یا فرسٹ آنے کے قریب ہو تو آدھا پونا نمبر دے کے اس کو گریس مارکس دیے جاتے ہیں. سفارش از اے گریس مارک. بندے نے کوششیں پوری کی، پھر بھی کوششوں سے بس وہ 18 سیڑھیاں چڑھ گیا، 2 رہ گئی تھیں اور زندگی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی وہ 2 سیڑھیاں اس کی اوپر کروا دیں گے. ابھی انشاءاللہ آپ کو 8 مختلف قسمیں بتاؤں گی، جس میں ایک بتا دی ہے ابھی. تو پہلی شفاعت جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں. میدان محشر میں جب لوگوں کا قیام لمبا ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے شفاعت فرمائیں گے، پھر حساب شروع ہوگا اور لوگ میدان حشر کی تکلیفوں سے نجات پائیں گے. یعنی پہلی سفارش ہی آپ کی حساب شروع کروانے کی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ پہلی شفاعت ہی کوئی اور ہے جہنم سے، یعنی حساب ہی نہیں شروع ہوگا. اور یہاں یاد رکھیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت ہی بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، ان کی کتاب ہے عقیدہ واسطیہ. تو وہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اللہ کے نبی ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. تو شفاعت عظمیٰ. آپ دیکھیے حج کیا ہو اگر کبھی آپ نے، تو وہ جو 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے جو اپنے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے گزارنا ہوتا ہے، اور سورج سر پہ ہوتا ہے، کیا سوا نیزہ ہوگا، اتنی گرمی لگتی ہے اور تھکن، اور صبح سے نکلے ہوئے بسوں سے دھکے کھاتے کھاتے آپ پہنچ گئے. تو وہ آپ نے سنا ہے درس موقوف عرفہ جو ظہر کے وقت سے لے کے مغرب کے بیچ جو یعنی خاص طور پہ عصر کا وقت ہے، کھڑا ہونا ہوتا ہے. اسی طرح لوگ یوم یقوم الناس لرب العالمین، میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے اور وہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب حساب شروع ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو سارے انبیاء کرام سے ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ اور آپ یہ شفاعت کریں گے. جی اللہ اکبر. اللہ آپ دیکھیے کہ انتظار کی گھڑیاں کہتے ہیں قیامت ہوتی ہیں، تو یہ قیامت کی طرح کی گھڑی ہوگی. تو پہلی سفارش حساب شروع کروانے کی، اور اصل سفارش یہی ہے، شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں اس کو. دوسری شفاعت حساب کے ختم ہونے کے بعد جنت کے اندر جانے کے جو حقدار ہیں، مستحقین کہتے ہیں ان کو جنت میں داخل کروایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ساری زندگی اسلام کی سپورٹ کرتے رہے، لیکن بھتیجے کی محبت میں، اور بھتیجے کو وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے. کام سارا وہی تھا، لیکن وہ کہہ لیجیے کہ خاندانی محبت تو تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے کی سفارش کرتے کرتے کرواتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن خود اسلام پہ نہیں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ابو طالب کی سزا میں کمی ہوگی. شفاعت کی یہ قسم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ پہلے سے بتا چکا کہ کفار کے لیے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی، اور اللہ کے نبی بھی بتا گئے کہ تو صرف توحید والوں کی ہوگی. اینڈ پہ آپ کو وہ شرائط بھی بتا دوں گی کن شرائط پہ تو یہ سفارش ہوگی. لیکن ابو طالب کے حق میں شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معجزہ، یا ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کو خاص نام دے دیا جاتا ہے، اور کہ کسی کو نہیں اجازت بس آپ بیٹھے وی آئی پیز اونلی. آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، کچھ لاؤنجز ہوتی ہیں وہاں پر میں نہیں جا سکتے، لیکن وی آئی پیز جاتے ہیں. یہ اس طرح، یا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم سب عمرہ حج احرام کی حد میں ہوتے ہیں، حرم کی حد میں ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر نہیں جاتے. لیکن کوئی مشیر وزیر آتا ہے تو اس کے لیے کھل جاتا ہے. تو صرف ابو طالب کے لیے ایک بات ہے، وہ حدیث بات میں آپ کو سنا بھی دوں گی، لیکن سزا میں کمی ہوگی، یاد رکھیے.
شفاعت کی یہ 3 قسمیں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ سفارش کا حساب شروع کرانے والی شفاعت، اور جو جنت میں جانے کے حقدار ہو گئے ان کو جنت میں داخل کرانے کی اجازت، اور ابو طالب کے بارے میں یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کو نہیں اس کا حق حاصل۔ پھر چوتھی شفاعت وہ ہوگی کہ اہل توحید میں سے گناہ گار جو جہنم کے حقدار بن چکے تھے ان کے حق میں اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اور ان کو جہنم میں داخل نہ کیا جائے، یعنی دیور کلوز ٹو بی، بہت قریب تھے کہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں، لیکن عین وقت پہ اللہ کے نبی روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکلوا دے گا۔ 5ویں شفاعت اہل توحید کے بارے میں ہے کہ جو گناہ گار تھے جہنم میں بھی ڈال دیے گئے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ کبھی بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، صرف ایک ہی برا ہوتا ہے، کچھ عرصہ جہنم میں جل بھی جائیں گے، اللہ کے نبی ان کی سفارش کریں گے تو ان کو جہنم سے پھر نکالا جائے گا۔ یعنی پہلی تو کیا تھی، جانے ہی نہیں دینا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈالے جائیں گے پھر لیکن آپ کی وجہ سے نکال دیے جائیں گے۔ پھر 6ٹھی قسم کی شفاعت کیا ہے، اہل جنت کے درجوں کی بلندی کے لیے، یعنی آپ کی زبان میں میری زبان میں کہ وہ جنتی جو جہاز کے اکانومی میں بیٹھ چکے تھے، ٹکٹ لیا، سب کچھ کرا کے پاسپورٹ ویزا لگیج لے جا کر جہاز میں پہنچ گئے لیکن اکانومی کلاس کی سیٹس میں تھے، تو اللہ کے نبی کی سفارش سے وہ فرسٹ کلاس سیٹ میں آ جائیں گے، یہ بھی ایک سفارش ہوگی۔ اور 7ویں قسم کی شفاعت کیا ہوگی کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی ان کے حق میں آپ کی شفاعت ہوگی کہ اوور لک کر دیں اور ان کو جنت میں ڈال دیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل اعراف ہوں گے، یعنی جن کی کسی ایک نیکی کی کمی نے ان کو جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے، اور جہنم میں بھی وہ نہیں جا رہے کیونکہ ان کے کام اچھے تھے، تو اللہ کے نبی پھر اصحاب الاعراف کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت دے دے گا۔ اور 8ویں شفاعت، اللہ اکبر کبیرہ، دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ بعض مومنین اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ عکاشہ بن محصن بہت ہی پیارے صحابی تھے، انہوں نے ایک موقع کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی سے دعا کروائی تھی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیں میں ان 70,000 میں سے ایک ہو جاؤں جو بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان میں سے ہو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو توکل کرتے تھے، بدشگونیاں نہیں کرتے تھے، کوئی دم جھاڑ نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ جنت میں مطلب بغیر حساب کے جائیں گے۔ کسی اور صحابی نے بھی جب یہ عمل دیکھا تو اس نے فوراً کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گئے۔ کچھ لوگوں کو اللہ الہام کر دیتا ہے، وہ دعا لے جاتے ہیں، وہ پہل کر جاتے ہیں، اور پھر وہ انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ سب کرا لیں، اچھا اب کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کر رہا تو پھر میں ہی کر دوں، تو اس طریقے سے ان کا نام آگے آ جاتا ہے۔ بات پتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ حق نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ سوچئے نا، ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی آج اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو پیچھے سے کس کا اس میں صرہ ملتا ہے؟ وہ جنہوں نے گالیاں سن کے دعائیں دی، پتھروں کے جواب میں پھول دیے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت آپ کے ذریعے سے ہوگی، یعنی کسی نے بھی کوئی کام کیا، کچھ کیا تو اس کی وجہ اللہ کے نبی ہی بنے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شفاعت قرآن کی بیان کردہ حدود اور قیود کے ساتھ ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا تو ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش برحق ہے۔ جو سفارش کا انکار کرتا ہے وہ قرآن سنت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی آنر اللہ جب اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کسی دوسرے کو کیا حق ہے کہ اس کا انکار کرے۔ اب یہ تو ٹوٹل ہم نے 8 دیکھی نا، تو اس کو مختلف رنگ میں جو
قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ شفاتیں 5 ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ بات کو بتانے کا انداز فرق ہو جاتا ہے کبھی، تو اس سے دوسری بات یاد رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ہوگی شفات عامہ، عام، کامن، جس سے مومن اور کافر، اپنے اور بیگانے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیے ہمارے نبی سے کافر بھی فائدہ اٹھا جائیں گے کسی حد تک، وہ جیسے ابھی بات کی ہم نے۔ دوسری قسم کی سفارش وہ لکھتے ہیں کہ بعض خوش نصیبوں کے لیے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی سفارش ہوگی، جیسے ابھی ہم نے بات کی۔ تیسری موحدین، یعنی اللہ کو ایک کہنے والے، شرک نہ ہو بیچ میں، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی کی شفاعت سے باہر آ جائیں گے۔ اور چوتھے وہ گناہ گار جن کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، لیکن وہ سفارش یا شفاعت کو پا کر وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اور پانچواں جنت والوں کے درجوں کی بلندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہے، یہ تو آج ہم امت مسلمہ نے نہیں پہچانا، اور پہچانا بھی ہے تو پھر عمل نہ کر سکے۔ بہت ہی پیاری روایت ابو سعید خدری سے آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ولد کا سردار ہوں اور کب ہوں گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ ولا فخر، اور میں اس پہ کوئی فخر بھی نہیں کرتا، یعنی کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن سچ بتا رہا ہوں۔ وَبِيَدِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، فلیگ کو، اور حمد بنے تعریف، یعنی اب وہ جھنڈا تعریف کا وہ کیا ہوگا، آپ کی تعریف کی جائے گی، یعنی پرومیننٹ کیا جائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بس حدیث میں لفظ لواء الحمد ہے، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور وما نبی یومئذ لا تخت لوائی، فرمایا تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کے بے شمار مقامات میں سے ایک مقام محمود ہے۔ اور مشرکین مکہ کو ان حالات میں یہ آیتیں سنوائی جا رہی ہیں، سنتے تھے وہ بھی، سمجھتے تھے، عربی آتی تھی ان کو، کہ جب کوئی ان کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھیے ایک وقت آتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو جاننے لگ جاتے ہیں، شہرت ہو جاتی ہے، آپ کی کچھ اچھی روایتیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، آپ کے کچھ کارنامے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا آپ کا پاس، اور اللہ اس وقت کہہ رہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ گویا کہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کاش تمہیں پتہ ہوتا کتنی عظیم شخصیت تمہارے درمیان ہے، لیکن تم اندھوں کی طرح اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہو، تو یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، اس نبی کے اندر کمی کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ ساری باتیں پڑھ سن رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے دعا بھی تو کرنی چاہیے۔ ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کی سفارش کر جائیں اور ہم باہر رہ جائیں۔ ہم نہ اگر جا سکے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اللہ کے نبی شافع محشر ہیں، لیکن کیا میں اور آپ پھر بھی ڈیزرو کرتے ہوں گے؟ دیکھیے نا، کئی دفعہ سب کو بانٹا جا رہا ہوتا ہے اور کسی ایک کو کہا جاتا ہے نہیں آپ پیچھے ہو جائیے، آپ کو ضرورت ہی نہیں اس میں آنے کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اتنا لمبا دن آنے والا، اور اگر آپ نے میں نے آج اس کی تیاری نہ کی تو پھر کیا ہم اس دن بچ جائیں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج فکر کریں۔ مجھے تو وہ علامہ اقبال کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے، میرا حساب نہ لینا۔ جیسے کوئی بہت پیسے والا آپ کا رشتہ دار ہو اور آپ نے اس سے کوئی 150 ادھار لیے ہو نا، تو جب آپ واپس کرے وہ کہتے چھوڑو نا، یہ کوئی پیسے تھے، چھوڑو، ایسی کیا بات ہے۔ یہاں آپ سے کوئی 10 چھوڑو لے لے، آپ کہتے چلے چھوڑے نا، پھر کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ تجھے کیا لگے، تو اتنا غنی ہے، میرا حساب نہ لینا، تجھے کیا فرق پڑے گا میرا حساب لے یا نہ لے۔ اور اگر بالفرض تو نے حساب لینا ہی ہے تو میرا حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ سچ بتائیے۔ اور میرے سامنے آنکھوں پہ کہ تصور میں وہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں
کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے نبی جنہوں نے ساری زندگی حق پہنچانے میں گزار دی، وہ کہتے ہیں نا کہ حق ادا کر دیا، اور لوگوں نے جھٹلانے کا حق ادا کر دیا اور نبی نے بتانے کا حق ادا کر دیا، اور لوگ کھڑے ہیں اور نبی بھی کھڑے ہیں۔ آپ تصور میں لائیے نا کچھ، یہ موضوع ابھی جتنا سنا ہے اس کو ذرا سا جذب کیجئے۔ آپ کہتے ہیں واہ اللہ کے نبی شافع محشر ہیں، او واہ 8 قسم کی صفات، ویری گڈ، میں تو کہیں نہ کہیں اٹک ہی جاؤں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں اپنے لیے بھی یہ دعا کروں گی، آپ کے لیے بھی یہ دعا کروں گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ امید سفارش کی ہو اور لگ شکایت جائے، یعنی امید شفاعت کی تھی اور لگ شکایت جائے تو کیسا لگے گا؟ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی جب سفارش کریں گے تو وہ ہر ایک کی کرنا چاہیں گے، لیکن کس کے حق میں سفارش قبول ہوگی؟ تو اس کو سننے سے پہلے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 27 اور اس سے اگلی چند آیتیں بھی سن لیجئے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، جیسے یہ انگلیاں چباتا ہے نا انسان، ایسے ایسے غصے سے، یعنی انگلیاں چٹکنا کہہ لیں۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا طریقہ اختیار کرتا، یعنی میں بھی اسی رستے پہ چلتا جس پہ رسول تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پہ، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ عموماً ہم اپنی دوستوں کے بیچ میں سنتوں کو اور نبی کے طریقوں کو پامال کرتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا کیا تھا تمہاری سہیلی نے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو جواب ہے لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے پیچھے کر دیا، یعنی اچھا خاصا قرآن پڑھنے لگ گئی تھی، پھر دوستوں کی باتوں میں آ گئی، کسی سہیلی نے روک دیا، کسی نے بدگمان کر دیا، اچھا بھلا دین کا کام کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے کیا مجھے بہکا دیا، بعد اس جانی، جب کہ میرے پاس نصیحت اور ذکر آ گیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو نا یہ ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا۔ اب یہ سارا منظر ہے اگلی آیت میں، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ ایسے کروا رہا ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ ہے میری وہ قوم جس نے قرآن کو پکڑنے کے باوجود چھوڑا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ شکایت لگ رہی ہے، کہتے ہیں یہ میری قوم جو کتاب کو پکڑ کے بھی چھوڑے ہوئے تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو آج ہم قرآن بند کتاب کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن کھلی کتاب جو ہے وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ آج بیٹی کی شادی پہ رخصتی کے وقت ہم بھی ایک ریشم کے جزدان میں لپٹا ہوا مصحف ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی بیچارہ اس غلاف کے اندر کوئی کتاب ہی ڈال کے دے دینا تو زحمت بھی نہیں گوارا کرتے کہ بھلا اندر کچھ ہے کیا، اور جا کے کہتے ہیں جو جی اس کے قرآن کے سائے میں رکھ دو۔ واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ مسجد کے امام صاحب سے کوئی قرآن لینے آیا، کیونکہ رخصتی کے وقت پہ قرآن نہیں مل رہا، تو انہوں نے جز دان سے مصحف کو نکالا، قرآن کو نکالا، اور کوئی 2-3 کتابیں ڈال کے بند کر کے دے دی کہ جا کے کھولیں گے تو کچھ سوچیں گے۔ لیکن چند گھنٹے گزرے تو وہ لڑکا آ گیا اور کہنے کہ لے جی بڑا شکریہ آپ کا، کیوں کام ہو گیا، رخصتی کروا دی۔ کہا تم نے اس کو کھولا نہیں؟ کہا کھولنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، آپ یہاں پیرس میں ہیں اور گاڑی چلاتے وقت لوگ ہمیشہ اپنا پیپرز گاڑی کے ساتھ رکھتے ہیں نا، آپ اپنی اس فولڈر میں گاڑی کے پیپرز یا اپنا ڈرائیونگ لائسنس رکھنے کی بجائے دعاؤں کی کتابیں رکھ دیں، اور جب پولیس والا پکڑے تو وہ کتابیں اس کو دے دیں، تو وہ جانے دے گا؟ آپ کو لگے گا نا آپ کو فائن۔ دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ آج ہم مسلمان وہ کام نہیں کرتے اور کر ہی نہیں سکتے جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھتے ہیں شفاعت کا بھی، پھر اگر اس میں آپ کے کچھ سوالات آئیں گے ذہنوں میں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب بھی دینے کو تیار ہوں۔
لیکن جب آپ پورا موضوع سنتے ہیں تو اس کے بعد واقعی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک کافی باتیں ہمیں پتہ تھی اور کافی نہیں بھی پتہ تھی. اور ایسے موضوعات کو پورا سن کر A to Z ٹاپک کا حق ادا کر کے پھر کوئی سوال آئیں تو پھر ضرور پوچھنے چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم علم تو حاصل کرنا نہیں پسند کرتے, ٹائم لگتا ہے, مشکل لگتا ہے, بڑا وقت لگے گا. ہاں صرف سوال کوئی بتا دے, جی یہ بتائیے کیسا ہوگا کہ نہیں, ویسا ہوگا تو نہیں. اب جب وہ کوئی باتیں کوئی کرتا ہے تو پھر آدھی بات ہمیں سمجھ آتی, آدھی نہیں آتی. تو چند باتیں شفات کی بنیاد پہ کہ شفات ہے کیا اور سفارش کیا ہے. آپ دیکھیں اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں شفات, عربی میں بھی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے والفجر ولیال نشر والشفع والوتر, سورۃ فجر. تو شف کا لفظ ہے شین فاعن سے, یعنی شفات کا لفظ شفاع سے ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ دینا. آپ مثال سے سمجھیے, ساکس ہیں, اکثر ہی گھروں میں یہ سردیوں میں مسئلہ رہتا ہے, ایک ساک مل رہی ہے دوسری نہیں مل رہی, پہنتے نہیں ہیں. کوئی بڑی جرت والا ہو ایک طرف بلو پہن جائے دوسرا گرین پہن جائے, کیا ہوگا, مجھے کیا ہوگا. کچھ لوگ کل سے برانڈ بنا لیں گے, جی ایک نیلی اور ایک پیلی جراب پہنو, اور دوسرے کہتے ہیں نہیں جراب نہیں مل رہی, ساکس نہیں مل رہی, یہ ہے وہ ہے. کیونکہ ایک اکیلا پاؤں بیکار تھا, دوسرا پاؤں آیا پیئر بن گیا. تو یہ شفات ہے. ایک بندہ اکیلا کھڑا ہے, اپنا کام نہیں کر پا رہا, بن نہیں رہی اس کی بات, تو کوئی اور آئے گا اور اس کی سفارش کر دے گا. اور شفات کا جو لغوی معنی ہے نا لغت میں, وہ وسیلہ ہے. عرف عام میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے, کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا. یعنی جب آپ کسی کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے خیر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں نا. اور اسی طرح شفات کرنے والے کو شافع کہتے ہیں. شافع فاعل کا وزن ہے, سفارش کرنے والا, کیونکہ وہ مشفوع یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ اکیلا تھا, یہ اس کے ساتھ مل کے سوال کو یعنی ملا دیتا ہے, ملانے کا معنی آ جاتا ہے. اب سفارش ذرا سا سوچئے, دیکھیں نا دنیا کی مثال سے سمجھتے ہیں. آپ کی اس پیرس میں سفارش چلتی ہے, عدالتوں میں, کورٹس میں چلتی ہے. اب سوچو میں پڑے ہوئے ہیں, میرا لئے ہم جیسے یہاں بھی چلا چلو لیتے ہیں. پاکستان میں سفارش چلتی ہے, یہ دیکھیے ذرا کیا سر ہلے ہیں. یہاں بھی مجھے پتہ ہے یہاں بھی چلتی ہے, ناروے میں نہیں چلتی. میرا نہیں خیال ناروے اور امریکہ میں چلتی, واللہ اللہ نہ واسطہ ڈالے, نہ دیکھا نہ سنا. لیکن آپ ذرا کہیں ان کو جا کے سفارش کریں تو کوئی جاتا ہے بندہ آپ کی کوئی بات, کوئی مثال ہے پیپر ورک آپ کا پورا نہیں ہے یا کچھ ہے, کرٹسی میں کوئی چھوڑ دے تو اور بات ہے. کس غلطی ہوئی ڈرائیور سے, پولیس نے روک لیا. آپ کہتے ہیں امریکہ میں ایک بڑا خوبصورت رول ہے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے ٹریفک بریک کیا, کوئی رول بریک کیا, ریڈ لائٹ پہ نہیں رکے یا سیٹ بیلٹ نہیں باندھی یا اوور سپیڈنگ تھی, پولیس آ جاتی ہے. اب وہ پولیس آ کے آگے آپ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب ڈرائیور صاحب باہر آئے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم یو آر اوور اسپیڈ. ڈرائیور صرف ایک جملہ بول دے, یس آئی فیل گلٹی. آئی فیل گلٹی یعنی اردو میں شرمندہ ہوں, جانے دیتے ہیں. یہ بھی ایک سفارش ہے. جو اکڑ جاتے ہیں نا, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے آئی ایم سوری کہنا بہت بڑا جملہ ہے. جب بنا ہوتی لوگ کوئی نہیں کہتے, وہ کہتے نہیں آپ کا قصور ہے, آپ نے کیوں لائٹ لگائی تھی ادھر, آپ نے اسٹاپ سائن کیوں لگایا تھا ادھر. تو شفات اصل میں کیا ہے, یعنی میں اس کو محسوس کرتی ہوں نا, اللہ جیسی ہستی کے آگے کوئی سفارش کرے. ذرا سمجھیے, بڑی ڈیپتھ ہے اس ایک کانسیپٹ میں جو آپ کو دینے لگی ہوں, کہ شفات میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا اظہار ہے. ایک اس کا عدل ہے اور دوسرا اس کی رحمت ہے. اور یہ رحمت دو طرفہ ہوگی. کیسے؟ مثلا دیکھیے کہ مجرم کے ذرہ بھر ایمان کو بھی قبول کیا گیا اور جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا گیا. جو آخری کیٹیگری بتائی نا کہ جہنم میں سے گرے ہوئے لوگوں کو بھی سفارش کی وجہ سے نکالا جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر عزت کا تاج اپنے کسی نیک بندے کے سر پہ رکھے گا, چنانچہ اس مجرم کے حق میں سفارش قبول ہوگی. کیسے بھلا سمجھیے. ابھی آپ کو شروع میں کانسیپٹ دیا نا, فرسٹ کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ سفارش ایک اعزاز ہے, آنر ہے جو اللہ اپنے نبی کو دے گا. تو نبی کو عزت دی,
لیکن نبی کس کی سفارش کرے گا؟ جس کے اندر تھوڑی سی کوالیفیکیشن موجود تھی. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہمیں شفاعت کی شرائط پتہ ہوں. تو یاد رکھیے کہ شرط شفاعت کیا ہے؟ پہلے اللہ کی اجازت ہو، پھر کہنے والے کی اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے مطابق معافی کی درخواست قبول ہوگی. کوئی ایسے نہیں سفارش کر سکتا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ 2 لوگوں نے ماسٹرز کیا اور ایک ہی کالج میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا. دونوں ماسٹرز ہیں، دونوں کی کوالیفیکیشن بھی سیم ہے، اور دونوں کہتے ہیں کہ مجھے اس کالج کا پرنسپل بنا دیجیے. برابری کا کھاتا تھا. کسی ایک کی پیچھے سے سفارش آ گئی، جرنل کی، مشیر کی، وزیر کی، بس وہ اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو مل گئی جاب، دوسرے کو نہ ملی. اٹس کوائٹ پاسبل. بٹ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ماسٹرز کیا ہوا بندہ اور ایک 8 جماعت پڑھا ہوا مڈل پاس، دونوں کی اپلیکیشن ہو کسی کالج کے پرنسپل بننے کے لیے، اور کوئی وزیر کیا، مشیر کیا، فقیر کیا، کوئی آ کے وہ مڈل پاس والے کے لیے سفارش کرے گا کہ اس کو کالج کا صدر بنا دیں یا کالج کا پرنسپل بنا دیں؟ اور وہ کرے گا اور کیا اس کی سفارش قبول ہوگی؟ کہیں گے آپ کی مت مری ہوئی ہے. جس بندے نے کالج کا منہ نہیں دیکھا وہ آپ کو کیا، یا وہ استاد جو میٹرک پاس ہو وہ کہے کہ میں ماسٹرز والوں کو پڑھا دوں گا. تو شفاعت کی شرائط جاننا لازمی ہے، بہت ضروری ہے. امت کا بہت سارا طبقہ آج معذرت کے ساتھ کہوں گی، آج امت کے بہت سارے لوگ سفارش کی امید پہ کھل کے گناہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کر لو، سفارش تو ہو ہی جانی ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں انشورنس لیو ہے نا، مارو گاڑیاں دھکے لگاؤ. وہ انشورنس پیسے نہیں دیتے. اگر گاڑی کی لگا بھی گئی تو جا کے انشورنس والوں سے پیسے لیں گے. جھجک کھل جاتی ہے نا. جس چیز کو آپ نے خود پے کرنا ہوتا ہے آپ سوچ کے کرتے ہیں. مفت کی بجلی ہے، جتنی مرضی استعمال کرو. ایک کی جگہ 6 ٹیشو لے آؤ، کون سے ہمارے پیسوں کے لگے ہیں. بندہ کھل جاتا ہے. یہ بالکل بگڑی ہوئی شکل ہے اسی کی. بلکہ یہاں یہ بھی بتا دوں، کرسچینٹی میں یہ سفارش ہی کا تو کانسیپٹ ہے جس کو پارڈن کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی پہ کروسیفائی کر دیا ساری کرسچینٹی کے فالورز کے کفارے کے طور پہ. یہ عدل والا قانون ہے. پیرس میں ایسا کبھی کوئی کرے تو اس کو کیا کریں گے وہ لوگ؟ یعنی کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے کسی بھی کلچر کا، کسی مذہب کا، مثال ہے کوئی ایک ہندو شخص کھڑا ہو کر پیرس حکومت کو کہتا ہے یا فرانس حکومت کو کہتا ہے مجھے سولی پہ چڑھا دو، اور اس کے بدلے میں ایک لیٹر لکھ دو کہ جو ہندو بھی اس ملک میں کوئی قانون توڑے گا تو اس کو تم کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ میں اس کے بدلے میں سولی پہ چڑھ رہا ہوں. کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے کہ ٹھیک ہے؟ ایک کے بدلے میں ایک کو بھی نہیں کریں گے، اور جو کرے وہ بھرے گا. آپ کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی. کوئی مسلمان ایک کہتا ہے لو جی بھائی میں سارے مسلمانوں کی طرف سے سولی پہ چڑھتا ہوں، مار دو مجھے، تو میں سارے مسلمانوں کو کھلی چھٹی دے دو، سارے رولز توڑیں. عقل میں بات آتی؟ آپ ایک اسکول، ایک کالج، ایک بچوں کے پرائمری اسکول میں یہ رول بنا کر دیکھیں، پھر دیکھیے کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. آپ کہتے بیٹا کوئی بات نہیں، میں $10,000 دے دوں گی ادھر، اور آپ کا دل کرتا ہے تو آپ پڑھیں، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ نہ پڑھیں. تو پڑھیں گے بچے؟ جعلی ڈگریاں نہیں خریدیں گے. گاڑی سیکھے گا کوئی اتنے پیسے دے کر، اتنے آورس لگا کر کوئی لائسنس لے گا؟ نقلی لے آئیں گے. کرونا کی ویکسین چاہیے، ویکسین کا سرٹیفکیٹ چاہیے، ایسے ہی لے آتے ہیں. دنیا کا کوئی اصول کہیں کسی ملک میں یہ باتیں مانتا بھی ہے؟ اور پتہ لگ جائیں تو کوئی اس کو جانے دیتا ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی ہیرا پھیری کی امید ہے؟ تو یاد رکھیے شفاعت قرآن اور سنت سے ثابت ہے، لیکن شفاعت اس وقت ہوگی جب اللہ کی اجازت اور رضامندی ہوگی.
اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے اعزاز اور تکریم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا، اسی طرح دوسرے نیک لوگوں کو بھی اللہ حق دے گا۔ نیک لوگ سفارش کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، قرآن کی آیتیں شفاعت کریں گی، شہداء کریں گے، حفاظ کرام کریں گے۔ لیکن آپ کے اندر بھی تو کوئی وصف ہو، تو پہلی شرط لکھ لیں، نمبر 1، دا فور موسٹ، سب سے پہلی بات ہے اللہ کی اجازت۔ اور اس کا اظہار آپ سب کرتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آیت الکرسی 255 البقرہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر دے؟ آپ کسی کے گھر میں جا کے گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اسے اجازت لیے بغیر؟ وہ کہتا ہے کون ہے جو ادھر گاڑی کھڑی کرے گا، ادھر آؤ۔ آپ کسی کے ڈرائیو وے میں نہیں کھڑی کر سکتے، اس کے سامنے نہیں کر سکتے، تو اللہ کی جنت کے باہر گاڑیاں کہ آپ کا جو دل کرتا کھڑا کر دیں۔ اور سورۃ یونس کی آیت 3 میں کیا آتا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو خام خواہ اپنا وقت نہیں ضائع کرو، اللہ کی اجازت۔ دوسری شرط اللہ کی رضامندی۔ اجازت ایک عمومی لفظ ہے، اذن، رضامندی یہ کہ اللہ اس میں خوش بھی ہو۔ جس کے حق میں شفاعت ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ کی رضامندی لازم ہے۔ اس کے 2 ریفرنس لے لیں، سورۃ الانبیاء آیت 28، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا، خوشی۔ اور سورۃ نجم آیت 26، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی شفاعت یا جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ پہلی بات اللہ کا اذن، دوسری بات اللہ کی رضا، تیسری بات لیجئے دل میں توحید ہو، موحد ہو۔ سورۃ نساء آیت 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کریں یا جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ تو کیا پتہ چلا؟ سفارش کے لیے یا جس کی اللہ نے سفارش قبول کرنی ہے وہ بندہ توحید پہ ہو، چاہے وہ ایک رائی کے برابر دانہ بھی ایمان ہو، دل میں توحید ہو، اس کی سفارش ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور جنرل بات یاد کر لیجئے کہ سفارش صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی جنہوں نے ایمان لانے کے بعد گناہ تو کیے لیکن شرک نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے 199، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جسے شرف قبولیت بخشا جاتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کو عجلت میں کر لیا، یعنی جس دعا کا حق دیا تھا وہ انہوں نے مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو روز قیامت کو اپنی امت کے لیے بطور سفارش چھپایا ہے۔ پس وہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم شرک کرتے ہیں؟ ویسے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کبھی شرک کیا تو آپ تو یہ کہیں گے بالکل نہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو پھر یہ قبروں پہ جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ذرا سا سمجھیے، آج ہم نے اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے کانسیپٹ کیا دیا، اللہ بیگانہ بابا جی اپنے، یہ اپنے اپنے لگتے ہیں۔ بابا جی کی قبر پہ جا کے بات کرو، اور کوئی لے لے نا نام آپ کے اپنے پسندیدہ بزرگ کا، کہتے ہیں اپنا ہی ہے۔ اللہ ڈالتا ہے مشکلیں، بابا جی آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ جی تو کرونا وائرس لاتے ہیں، آج تک کسی بابا جی سے جا کر کرونا کا کیوں نہیں علاج لے کر آئے ہم؟ یہ کیا ضرورت ہے اتنی ویکسینیشن کی، اتنے ماسک لگانے کی؟ منہ باندھ کے بیٹھنا کوئی آسان بات ہے؟ ہاں،
تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو چلیے اتنے بابے ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنے اللہ والے گزر گئے، کسی کی قبر پہ جا کے کہہ دیں کرونا کا علاج نہیں، کرونا کی بچا دو، اس کو لے جاؤ، اس کو بھگا دو. اور یقین کریں لوگوں کے گمان کے مطابق بزرگ تو بہت کچھ کرتے ہیں. آپ کتابیں پڑھیے، میں نام بھی دے سکتی ہوں لیکن دوں گی نہیں، بڑی مشہور کتابیں ہیں اور پھر دل برے ہوں گے. کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ اکلوتا بیٹا، اس کی برات لے کر جا رہی تھی اماں، پل سے وہ بس لڑکی اور گاڑی جو برات والی تھی جو تھی وہ پانی میں جا رہی تھی. تو اماں جی نے تو شور مچا دیا، فلاں بابا جی میں تو آپ کی نیاز دیتی رہی، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے تو اس کی تو شادی ہو رہی ہے. تو بابا جی نے قبر سے ہاتھ نکالا اور وہ ڈوبتی بس کو باہر نکال کے کہا یہ بس نہیں ڈوب سکتی. قبر کے اندر سے ہاتھ نکالا بابا جی نے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو لاشعور میں کیا ہوا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تو سخت گیر ہے تو بابا جی بڑے نرم گیر ہیں. یہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے والی بات کہ اللہ کے نبی کے چھڑائے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ کیا کانسیپٹ دیا آپ نے؟ یعنی اللہ سے زیادہ نبی کا کنٹرول ہے. یہ بے تکی باتیں ہیں. اور یہ جو سفارش کے نام پہ ہمارے ذہنوں میں عجیب و غریب کانسیپٹس آ گئے ہیں نا، تو بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا حدیث کو دیکھیں. دیکھیں جس کی بات ہوتی ہے وہ سب سے اوتھینٹک ہوتی ہے نا. جب اللہ کے نبی ہمیں کوئی بات بتائیں گے تو وہ زیادہ ٹھیک ہوگی، یا آپ کے میرے اپنے ٹوٹے اپنی مرضی سے ٹوٹکے لگا رہے ہیں، یا ہماری اپنی امیجینیشنز ہیں. تو آئیے ذرا چند احادیث سنیے شفاعت نبوی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے. پہلی روایت ہے صحیح بخاری کی 47:18. قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، یعنی ایسے گروپس بنے ہوں گے، یہ مسلمانوں کا گروہ، یہ قوم نوح کا، یہ قوم ہود کا، اس طرح سے. ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ فلاں ہماری شفاعت کرو، مگر وہ سب ہی انکار کر دیں گے. آخر شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اسی طرح ایک اور روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 6570. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ لوگوں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ دیکھیں نا، ہمارے بھی تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی سفارش سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے نہیں پوچھے گا. یعنی ابو ہریرہ میں علم حاصل کرنے کی بڑی جستجو تھی، کیونکہ حدیث کے لینے میں تمہارے اندر بہت حرص ہے. پھر آپ نے فرمایا، یعنی تعریف کر دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. پھر فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. تو سفارش لینی ہے تو کلمے کو محبت سے ادا کرنا. اگلی روایت ہے مسند احمد میں 13113. بہت طویل مجموعہ ہے، مسند احمد کی 25 جلدیں ہیں. میرا لیے پچھلی پوری دیوار اگر ریک لگایا جائے نا تو پہلی سے لے کے اینڈ تک وہ 25 جلدیں آتی ہیں. ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی، پڑھنی تو دور کی بات. ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ مسند احمد بھی کوئی کتاب ہے. بہت مشہور ہے تو بخاری اور مسلم، اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اور ہر وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول ہوگی. اللہ ہمیں شرک سے بچائے. پھر اگلی روایت سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2618. آپ نے فرمایا، میری امت کے 2 قسم کے آدمیوں کو میری شفاعت فائدہ نہیں دے گی. ذرا غور سے سنیے گا، آدھی امت تو اسی میں نکل جائے گی. نمبر 1 ظالم، دھوکے باز حکمران، اور غلوف کرنے والا، دین سے نکل جانے والا. آج ایگزیجریشن دیکھیں، اصل دین تو پتہ نہیں کدھر گم گیا. آج اصل پہ نقل کا دھوکہ، ہر نقل پہ اصل کا. جعلی لیبل سے ہم بھی دھوکہ کھا گئے. پھر اسی طرح اگلی روایت صحیح بخاری میں 6564.
آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت میرے چچا کے کام آ جائے اور انہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے، یعنی ٹخنے ہوتے ہیں نا اینکل، بس اتنی اتنی جہنم رکھی جائے گی جس سے ان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ یہ تھی وہ حدیث جو میں نے وہاں نہیں سنائی آپ کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب کو جہنم میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، وہی بات ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ یعنی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے، چلے بھتیجا سمجھ کے دیا، تو پتہ نہیں اور کتنا عذاب ہوتا۔ یہ حدیث ہے، اب ہم کیا کہاں لے جائیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں حدیث کا انکار کر دو، چھوڑو، یہ کوئی باتیں ہیں نان سینس، سمجھ نہیں آتی۔ تو بہت خطرناک ٹون ہے یہ آج جو سوشل میڈیا پہ عام کی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی اسکرینوں پہ بیٹھے لوگ منہ کھول کھول کے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نکال دیجئے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ آپ کے میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ اگر حدیثیں نکال دی تو پھر قرآن کی منمانی تفسیریں کیجئے۔ کیا کرائیٹیرین ہے آپ کا کسی آیت کو سمجھے؟ مقام محمود آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ کوئی کہہ دے یہ مقام محمود ربوہ میں ہے، کوئی جگہ ہے وہاں کھڑا کریں گے اللہ کے نبی کو۔ کوئی کہہ دے یہ مقام ابراہیم کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں۔ دیکھیے وہ پیپر چیک کیے جاتے ہیں نا، تو اگر شیٹ ہی نہ ہو پاس جس میں آپ کسی کے بارے میں کریں گے کچھ پیپرز کے کراس میک کریں گے اس کو، تو پھر آپ بتائیے مجھے کیا ہوگا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان باتوں کو سنتے وقت ہم دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے لیے علم کو سیکھنا آسان کر دے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 7509، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا اے رب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اللہ ہمیں بھی داخل کر دے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اے رب جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ چلیے ہم اپنے ایمان کے کوئی دعوے تو نہیں کرتے، لیکن جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کر لے۔ ایک اور روایت ابن ماجہ کی 4317، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا؟ دیکھیے انداز کتنا آپ کا عمومی ہوتا تھا بات کرنے کا۔ خیر یہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا شفاعت کروں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ آپ کی آدھی امت جنت میں ڈال دیں، یعنی پھر آدھی باہر رہے گی۔ تو آپ نے کہا نہیں یہ نہیں مجھے چاہیے، ہاں میری شفاعت کا اختیار دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں شفاعت کو کروں گا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے وہ ہمیں بھی شفاعت والوں میں بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا یہ شفاعت ہر مسلمان کو شامل ہے۔ امید دلانے والی باتیں۔ ایک اور روایت ہے، حدیثیں ساری اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ کو یقین ہو کہ جو بات ہے وہ اللہ کے نبی کی باتوں کی روشنی میں۔ بخاری کی روایت ہے 6566، آپ نے فرمایا ایک جماعت جہنم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کو جہنمیین کہا جائے گا۔ جمع ہے جہنمی کی، جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ ظاہر شرمندگی ہوگی نا، اور بھی نام ہے اس کے بعض روایتوں میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 5940، آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی۔ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی کی قبر کھلے گی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور مشکات المصابیح کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ یعنی نا امید آپ نے کسی کو بھی نہیں کیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو کہنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تھے شافی محشر۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرے، آپ کی سفارش کا حقدار بنائے، دنیا میں آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کبھی بیشی رہ جائے کل اللہ اپنے نبی کی شفاعت سے ہمیں بچائے اس جہنم میں جانے سے۔ انشاءاللہ اسی سیریز میں آپ کو ایک لیکچر حوض کوثر کے بارے میں بھی ملے گا، اور ہم دیکھتے جائیں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پہ
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کا یہ کردار کیسے فائدہ دیتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر ہماری یہ سسٹر جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور جنہوں نے بھی سامنے پیچھے ڈھکے چھپے اس پورے پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس وقت کو یا اس میں سیکھی ہوئی بات کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آپ سب اسی علاقے کے لوگ ہیں؟ اس علاقے کے یعنی اس سے قریب قریب کون کون ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کریں گے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ کافی ہیں۔ اسٹوڈنٹس تو ہر ہی جگہ آ ہی جاتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ علاقہ، یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے آسان کیا ہے، تو ادھر ہی ایک اور درس بھی ہو رہا ہے، بدھ کے دن ہے وہ شاید۔ یہ ایک تو کل مراتب ایمان، یعنی ایمان کے ڈیفرنٹ لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ سرسل کے علاقے میں ہے۔ آپ میں جس کو نہیں پتہ وہ پوچھ کے بھی جائیں، اور آپ اپنے نمبر شیئر کر دیجئے تو آپ کو فلائر دے دیے جائیں گے۔ 1 گھنٹے کا صرف سیشن ہے، وہ بھی 10 سے 11 کا صبح کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کل سے لے کے اگلے تھرسڈے تک ایوری ڈے ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ویڈنسڈے کو 2:30 پہ اسی علاقے میں درس ہے۔ 39 کے بعد پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے سڑک کا نام، لیکن یہ کس کے گھر پہ آپ بتائیے بدھ کا درس؟ اسی جگہ ہے نا؟ یہ وہ آمنہ کا گھر ہے؟ جی یہ تو بہت آسان ہے، یہ جو اسکول نہیں ہے سامنے مین روڈ پہ بچوں کا، تو اس کے بالکل ساتھ پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، یعنی یہاں سے واکنگ پہ ہے۔ تو آج آپ کو بلایا ہے تو یہی سوچا کہ ایک درس آپ کو اور سنا دیں، اور اس دن بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکنامک مالی باتیں، پیسوں کی باتیں ہوں گی اس دن کچھ زیادہ، تو بہرحال آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ سیٹرڈے کو ذرا دور ہے درس، مویسی کے علاقے میں، یوم الحسرہ، قیامت کے ناموں میں۔ ابھی تک اگر اللہ کا یہ کلام آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن نہیں کیا تو یہ جو فیض کاف میں یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ضرور ان سے ملیے، باتیں کیجئے، پوچھئے ذرا کہ قرآن پڑھنے کے بعد طبیعت کس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا آنا قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔